ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے جو وہاں پر سردار تھے، فظلموا بها، تو انہوں نے انکار کر دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان فساد برپا کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کروں مگر یہ کہ وہ حق پر مبنی ہو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور ڈیمانڈ کی کہ میں یہ جو معجزات لے کے آیا ہوں اس کے اگینسٹ میری ایک ڈیمانڈ ہے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جان۔ تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے نا پچھلے 300 سال سے، ان کو میرے ساتھ بھیج دے، ہم تیرا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں غلامی سے تو نجات دو نا، ملک چھوڑ جاتے ہیں، ہم اپنی سرزمین شام میں چلے جائیں گے جو ہمارے ابا جی کا مسکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں اپنا ملک دے دو، ٹھیک ہے اتنا عرصہ مہمان نوازی کی، مصر کے لوگوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا، لیکن ظاہر ہے ان کو تو مفت کے غلام ملے ہوئے تھے، کون غلام چھوڑتا ہے؟ تو تیار نہیں ہوئے یہ غلام چھوڑنے کے لیے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی لائے ہو نا کوئی ایسی نشانی تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اچھا اب یہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو وہ نہیں جانتا، اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے نا، اس وقت جو فرعون تھا وہ اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہوئی تھی، اور پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعون کی سیٹ سنبھالنی تھی، پھر اللہ نے اولاد دے دی اسے۔ لیکن یہ دونوں تھے بھائی، یہ اس وقت جو فرعون ہے یہ چھوٹا بھائی ہے منہ بولے رشتے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بڑے بھائی ہیں، لہذا وہ رسپیکٹ کا رشتہ بھی اپنی جگہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیٹ آ جائے تو پھر آپ نہیں دیکھتے، پھر کون کسی کو پوچھتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اتنا بڑا وہ کھلا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے یوں کر کے اپنا گریبان سے جب ہاتھ نکالا ہے تو بہت زیادہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو کہنے لگی قوم فرعون کی کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی۔ دیکھو جب گیر الٹا لگا ہوا ہو، جادوگروں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری قوم کو جانے دو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ جادوگر تو کہتے ہیں کہ عالی جناب یہ کرتب ہم نے کیا ہے، اب ہمیں اتنی اشرفیوں سے نوازیں اس کے عوض۔ جادوگروں کا تو کردار ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر جب معجزات دکھاتے ہیں وہ کوئی منفعت نہیں لیتے، الٹا کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون کو تو اپنی کرسی ظاہر ہلتی ہوئی نظر آ گئی، اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس نے اپنے وہ سارے واریوں کو کہا کہ بھی اب کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ تو اس چکر میں ہے کہ تمہاری بھی چودراہٹ ختم کرے، تمہاری پوسٹیں چھین جائیں، وزارتیں چھین جائیں۔ حالانکہ مجھے بتائیں کہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی حکومت میرے والے کر دو، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، بس بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہمارے والے کرو، جو تم نے غلام بنائے ہوئے ہیں، تم اپنے معاملات، تمہارا ملک ہے، اپنا پکاؤ کھاؤ اگاؤ، اتنی زرخیز زمین، دریائے نیل جو
دنیا پہ ایک اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے، آج تک ایسا دریا کوئی نہیں ہے، تو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اب مجھے بتائیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں تیری سیٹ پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں؟ اس نے دیکھے خود سے مطلب نکال لیا۔ سیم ایٹیچیوڈ مولویوں کا یہی ہے، مطلب ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت شروع کی، اے جی اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ بول کے بھی کہا کہ نہیں فرقہ نہیں بنانا۔ یہ میں آپ کو مینٹالٹی بتا رہا ہوں، سیم مینٹالٹی ہے۔ آپ بول کے کہ چندہ نہیں دینا، نہیں ہے ہوں کہہ رہے ہیں دیکھنا ایک دن آئے گا لوے گا۔ قالو ارجہ، تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آپ رک جائیں، اسے مہلت دیں موسیٰ کو نا، وَأَخَا، اور اس کے بھائی کو، وہ بھی ساتھ ہی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ کچھ عرصے کی مہلت مانگ لیں کہ ٹھیک ہے یار تم نے جو یہ چیز رکھی ہے نا، ہم اس کے اوپر غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مختلف شہروں میں نا اپنے ہرکارے بھیج دو، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، تاکہ وہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئیں، تھوڑا سا ٹائم مانگ لو پھر ہم ان کے ساتھ میچ ڈال لیں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، تو آئے جادوگر اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس، یعنی وہ پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہوئے اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں انعام تو پھر اسی حساب سے ملے گا نا۔ دیکھ لیا میں نے آپ کو کہا تھا کردار، یہ جادوگروں کا کردار ہوتا ہے کہ آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کام سے بلایا جائے، پھر دیکھ لینا سارے آپ کی بادشاہت بچا رہے ہیں، آپ کی وزارتیں بچا رہے ہیں، آپ کا ملک بچا رہے ہیں، تو پھر انعام بھی اسی حساب سے ہی ہوگا۔ قالوا نعم، اس نے کہا ہاں جی کوئی شک ہی نہیں ہے، دولت کے دانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم ہمارے خاص مقربین میں بارگاہ میں، یعنی آپ یہ وہ جیسے سمجھ لیں کہ اگر یہ وہ دو ہے نا، ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر مملکت ہوتا ہے، وہ اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے خاص اسپیشل وزراء میں شامل کر لیے جائیں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو انہوں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اگر آج ہم غالب آ گئے، اسپیشل گیسٹ ہیں ہم آپ کے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جادوگروں کا۔ ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کے معاوضہ ہی طلب کرنا تھا۔ پیغمبر معجزہ دکھانے کے بعد معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے پھر دوسرے نے، وہ تو اسے کرتب ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں۔ قَالَ أَلْقُوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا دھوکا تھا، ایلوژن تھا۔ وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا
جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے، ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا کے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو تسلی دینی ہے. ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے، مان جاتا. تو کیا وحی کی؟ ان القی عصاک، کہ پھینک تو بھی اپنا عصا. فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج سائنس جس عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سائنس سے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنکھ کے ڈھیلے ہم نکال لیں اور اس کی جگہ ہم یہاں مٹی رکھیں اور ہاتھ پھیریں تو آنکھ بن جائے گی. اگر یہ کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے، تیسرا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا. آج بھی یہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق. وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون، اب فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین مذہب چینج کر لیا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ کہ وہ حق بات قبول کرتے، الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے، فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے سارا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا جادو دکھائے گا، دوسرا بڑا دکھائے گا، یوں دھاگ بیٹھ جائے گی اور پھر ہم جو ہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے. کیسا پینترا بدل لیا. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جادوگروں جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بالضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ. وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پاؤں مخالف سمت کے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. ثم لأصلبنکم، اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کے اوپر. لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. اتنا کھلا معجزہ پیغمبر کو دیکھ لیا، اس کی کامیابی ہمارے اوپر ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد ہم کس طریقے سے، کس جسٹیفیکیشن پہ پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے. الفاظ دیکھیں، یعنی تھوڑا صبر نہیں، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں
اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر مرے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا ان سرداروں نے جو قوم فرعون سے تھے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ اسی طرح چھوڑے رکھیں گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ زمین میں فساد مچائے؟ فساد کیا بیچاروں نے کیا ہے؟ غلام ہے یار، کیا انہوں نے فساد کرنا ہے؟ فساد یہ ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے ساڑی۔ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑے رکھیں گے لیفسدوا فی الارض کہ یہ زمین میں فساد کرے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور تجھے اور تیرے آلہہ کو چھوڑ دے۔ اب جب انہوں نے ذرا پمپ کیا نا اس کو، تو اس نے کہا قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، تو اس نے کہا ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور عورتوں کو چلیں زندہ چھوڑ دیں گے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، تاکہ ان کی مین پاور کبھی بڑھ ہی نہ پائے، ان کے مرد جتنے پیدا ہوں گے ان کو مار دیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہیں ہی، ہمارے غلام ہیں، ان کی کیا مجال ہے۔ قال موسیٰ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد طلب کرو اللہ سے، وصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ وارث کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا، یعنی اس زمین کے اوپر اگر نافرمانوں کو حکومت ملی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر نیک بندوں کو حکومت ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تم صبر کرو، عنقریب تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، اور مل گئی پھر بعد میں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل، کہ موسیٰ پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی تھی، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ تواڈے آنے نال کیا فرق ہوا ہے، کام تو اتھے ہی ہے، پہلے بھی ہمارے بیٹے قتل ہوتے تھے، تیرے آنے کے بعد تو ہم نجات کی فکر میں تھے، تکلیفیں تو ہمیں ویسے ہی آ رہی ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اوذینا من قبل، ہم پہلے بھی ستائے گئے تھے، ان تأتینا، کہ آپ ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے، یعنی آپ کے نبی ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہماری پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اب بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے، یعنی حکومت چھین کے تمہیں دے دے، جس طرح آج وہ حکمران ہے کل تم حکمران بن جاؤ۔ اور آگے انہوں نے وہی بات کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی، جو ان کے مزاج کی تھی، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھ لے گا بھی تسی کہڑے گل کران دے ہو، انہوں نے کام پایا ہی ہے نا، ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو چاند چڑھایا، تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ تم کیا مال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان سے۔ ظاہر ہے وہ سب سے زرخیز زمین آج تک، یہ تو اللہ کا زندہ معجزہ ہے، دریائے نیل آج بھی دنیا میں زرخیز زمین مصر کی آج تک زرخیز ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ظاہر ہے جب آپ کی اکانومی درست ہو تو اللہ بھی آپ کو یاد نہیں آتا، یہ اللہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب بھی انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان قوموں کے اوپر کچھ تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے وہ سیریس لیتے ہیں، اب کوئی اس کی نجات کی صورت نظر نہیں آتی تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ کا پیغمبر ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کریں مصیبت ٹل جائے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان پہ خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، تھوڑی محنت کی تھی جی اسی، دیکھو نا جی اتنی ایفرٹ پٹ کی ہے تو فصل تو اچھی ہونی چاہیے تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، کھیت ان کے برباد ہو جاتے، یا کوئی کیڑا لگ جاتا، ٹڈی دل آ جاتا، تو کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست پڑ گئی ہمارے اوپر، انہوں نے ہمارے بتوں کو ناراض کیا، انہوں نے ہمارے جھوٹے خداؤں کو ناراض کیا، اس کی وجہ سے مار پڑ گئی ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انما طائرہم عند اللہ،
یہ جو کچھ بھی اس طرح کی جس کو آپ نحوست کہہ رہے ہو یا جو بھی ایسے معاملات ہیں یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے تم جو مرضی معجزہ لے آؤ ہمارے پاس، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ کوئی جادو کر دو ہم پر، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے نا کہ جو مرضی کر لو، ہم نے اپنی اس فرسودہ نظریات اور عقیدے کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے سے غصے میں آ جائے گا، اچھا دیکھو ہمیں تو کس طرح سیدھا کرنا. نہیں، دنیا میں اگر آپ کسی کو دھمکی لگائیں نا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہی، اور پھر کر کے دستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح کی کوئی گفتگو کرے نا اور اس کے پیغمبر سے کہ ہم نے تیری بات نہیں ماننی، جو مرضی کر لے، تو نہ پیغمبر منت مارتا ہے نہ اللہ، بلکہ عذاب آتا ہے کہ ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے لیے مسئلہ ہے آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان علی بناتا ہے. قرآن میں درجنوں جگہ آیا کہ اگر ہم نے ہدایت ہی دینی ہوتی تو زبردستی تو سب کو دے دیتے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جن اور انسانوں سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو اب اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر مختلف عذابات بھیجے، اور یہ ایک بڑے یونیک عذاب ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں، بڑے حیران کن. کیا ہے آپ ذرا یہ گنتے جائیں کون کون سے عذاب آئے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب آیا. اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے اور اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائیں، جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی ریت گھس جائے، اور جھکڑ کی وجہ سے آپ کا جو فصل والا معاملہ ہے، ہلکی سی لو چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس دفعہ وہ پھول گر گئے اور آم کی پیدائش اچھی نہیں ہونی. حالانکہ ہمارے پاس تو اور ریسورسز بھی ہیں. جن کے پاس لیونگ ریسورسز ہوں ہی یہ، اور طوفان آ جائیں، ان کے درخت گر جائیں، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں، تو بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ان کے اوپر آیا. والجراد، اور ٹڈی دل. ٹڈی دل کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح وہ فصلیں کھا جاتی ہیں، پوری پوری فصلیں غائب کر دیتی ہیں. والقمل، اور جوئیں پڑ جائیں ہر چیز کے اندر. تو رات کو کس نے سونا ہے اگر آپ کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، آپ کی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہوں. والضفادع، اور مینڈک، ہنڈیا میں سے مینڈک پھدکتے ہوں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر رہے ہوں. ویسے ہی بندے کو کراہت آتی مینڈک کو دیکھ کے. ہے تو باقی جانور بھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی ننگے فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت بھی دیکھ کے کراہت آتی جیسے چھپکلی کو دیکھ کے. والدم، اور خون کا یہ حال تھا. وہ ہنڈیا پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ہنڈیا کھولی، خون نکل آیا بیچ میں سے. پکایا کچھ اور تھا، جو چیز بھی شوربے کی جگہ خون نکل آیا. آپ بھی ذرا مجھے بتائیں نا، آپ کو تو گوشت کی جگہ دال دے دیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور آپ کو گوشت کا بتا کے اینڈ پہ ہنڈیا کھولے اس میں سے خون نکل آئے، شوربے کی جگہ خون نکل رہا ہو، تو کیا حالت ہوگی. اور ہر گھر میں ایسا ہو. ایک تو ہے نا کہ ہم نہیں ہنڈیا پکا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کوئی بھی ہنڈیا پکائیں گے وہ خون بن جانی ہے. آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئیں باری باری. فاستکبروا، پس وہ تکبر کرتے تھے. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایک پیشہ ور مجرم قسم کی قوم تھی. اب یہ جب عذابات آتے تھے تو ان کا اس وقت ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بندے کے پتر بن جاتے تھے. مینڈکوں کا عذاب آ گیا. اچھا، اس کے اوپر اب فلمیں بھی بن چکی ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے پریکٹیکلی وہ کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے، قَالُوا يَا مُوسَى، تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے. یار اب اس بندے سے تم دعا کروانے آ رہے ہو تو اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے.
کہ تم سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ جس نے اپنے رب سے دعا کروا کے تمہاری تکلیف ٹالنی ہے، تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کیجیے اپنے رب کے حضور، جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور رب بھی ہمارا نہیں، جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں۔ نہ ان کشفت عنا الرجز، کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی نا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور دوسرا یہ جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن یہ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائی، یہ مجھے دے دو، میں ان کو ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں۔ آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگوں کو، زیادہ مسئلہ حکومتوں کو، کہ یار یہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مہاجرین نہیں آنے دیں گے، ان کو نکال دیں، جس طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو نیشنلٹی کینسل کر دی۔ ابھی بھی کئی بنگالی ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہ پاکستان کی ہے نہ بنگلہ دیش قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بندہ ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مہاجر ہیں میرے والے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں ادھر سے، تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ فرعونی کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے، ان کے اپنے ملازم کون چھوڑتا ہے؟ اتنی بڑی مین پاور جن کے ذریعے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے یا باقی اپنے کام، نہریں جاری کروائیں، ڈیمز بنوائے، یہ سارے کام، اور ایک سستی لیبر ان کو اویلیبل تھی۔ لیکن جب عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہو گئی، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور جو تمہاری خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں لے جانا، اجازت ہے۔ اب وہ دعا کر دیتے موسیٰ علیہ السلام، دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا۔ اور دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً بھیجے ہیں، یعنی پہلے طوفان آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، پھر منکر ہو گئے، دوسرا موقع اللہ نے دیا، ٹڈی دل آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، تیسرا موقع دیا، جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس کے بعد خون، یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً آتے تھے، ہر دفعہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف، إِلَىٰ أَجَلٍ، کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا عذاب آ جاتا، ہم بالغوہ، اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائیں، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، پس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے اس کے بعد۔ فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ وہ آیات، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے، وہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ 6.5 لاکھ کے قریب آپ سمجھ لیں لشکر ہو، 6 لاکھ کا لشکر تھا، اور 50 ہزار کے 12 قبائل تھے، اتنا بڑا لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی یار، ایک محلے میں شفٹنگ ہو رہی ہو تو رات کو کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پہ ایسی غفلت تاری، انہیں بعد میں پتہ چلا، پھر انہوں نے پیچھا کیا، تو وہ مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے، اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہیں، اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلوں کو جوڑ کے نہر سوئس بنا دی گئی ہے، تو اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، افریقہ سے گھوم کے تو آتے تھے، وہ نہر سوئس کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے، تو جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، پھر ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مر گئے،
اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے، اور یقیناً نہیں بنا سکتا تھا جب تک اللہ کا امر کن نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتا ہے، تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے یہ بنی اسرائیل۔ آپ فرعونیوں کی آپ بیوقوفی دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی، اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ بھی اس میں چل پڑے پیچھے۔ ادھر سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر میں جس جادوگر نے اور ہماری نظر میں معجزے نے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ دو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے دونوں طرف، ظاہر ہے وہ راستہ یوں بنا، ایک کر دکھایا ہے، وہ کسی وقت آرڈر کرے تو دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا۔ پھر سورہ یونس میں آیا کہ جب وہ اسے غوطہ آیا، سارے غرق ہو رہے تھے، اس وقت وہ پھر پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں تھے۔